بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ غلام رسول نازکی کے حالات زندگی ہیں۔ غلام رسول نازکی بھی ایک مانے ہوئے شاعر تھے۔ میر غلام رسول نازکی 4 ربیع الاول 1338 یعنی 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یہ ہجری 1328 ہجری 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر غلام مصطفیٰ نازکی نے 1911 عیسوی میں سری نگر سے ہجرت کر کے بانڈی پور میں سکونت اختیار کی، یعنی اصل میں وہ سری نگر کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے وہ بانڈی پور چلے گئے تھے۔ وہاں ہی 1910 میں میر غلام رسول نازکی پیدا ہوئے۔ غلام رسول نازکی کا بچپن وہیں گزرا۔ انہوں نے فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد سے حاصل کی، جو عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے۔ یعنی میر غلام رسول نازکی جو تھے، انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے فارسی اور عربی میں حاصل کی، جو عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہ سری نگر چلے آئے اور یہاں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ یعنی پھر وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے واپس سری نگر آ گئے اور وہاں جو ان کے خاندان کے باقی لوگ تھے، افراد تھے، انہیں کے ساتھ رہنے لگے۔ اسلامیہ ہائی اسکول سری نگر سے مڈل کا اور پنجاب یونیورسٹی سے منشی کا امتحان پاس کیا۔ اس دوران والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، یعنی ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اب گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، یعنی ذریعہ معاش کا اب کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ انہیں ہندوارہ میں عربی و فارسی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کرنا پڑی۔ اب وہ ہندوارہ کے ایک اسکول میں انہوں نے کیا کیا، ایک ملازمت اختیار کی، عربی اور فارسی پڑھانے کی حیثیت سے استاد کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے منشی عالم، میٹرک، منشی فاضل، ادیب فاضل اور FA کے امتحانات پاس کیے۔ یعنی دوران ملازمت انہوں نے منشی عالم کا امتحان پاس کیا، میٹرک کیا، ادیب فاضل کیا، منشی فاضل کیا اور FA کا امتحان پاس کیا۔ ادیب فاضل میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں 2ری پوزیشن حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے ادیب فاضل کے امتحان میں 2ری پوزیشن، دوسرے نمبر پر آئے۔ 1943 عیسوی میں مشہور ماہر تعلیم اور اس وقت کے ناظم تعلیمات یعنی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن خواجہ غلام سعیدین نے نازکی صاحب کو لٹریری اسسٹنٹ بنا کر اپنے ساتھ رکھا اور علمی رسالے تعلیم جدید کا مدیر مقرر کیا۔ یعنی اس وقت ناظم تعلیم جو تھے، یعنی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ خواجہ غلام سعیدین تھے۔ انہوں نے غلام رسول نازکی کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے رسالے کا مدیر بنا دیا۔ ان کے رسالے کا نام تھا تعلیم جدید۔ اس رسالے کے مدیر کی حیثیت سے نازکی نے ادبی حلقوں میں اچھی طرح شہرت پیدا کی۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ زبان کے استاد کی حیثیت سے ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں ہوا۔ کچھ عرصہ تک وہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز بھی رہے۔ 1948 عیسوی میں میر غلام رسول نازکی ریڈیو کشمیر جموں سے وابستہ ہوئے، یعنی پھر ریڈیو کشمیر جموں سے جموں پر وہ کام کرنے لگے اور پھر ان کا تبادلہ ریڈیو کشمیر سری نگر میں ہوا، جہاں سے وہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر وظیفہ یاب ہوئے۔ یعنی پھر وہ جموں سے واپس سری نگر آ گئے، یہاں بھی یہ سری نگر ریڈیو کشمیر سری نگر سے وابستہ رہے اور وہاں ہی انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا، یعنی وہ ریٹائر ہو گئے اور وہاں سے ان کو وظیفہ مقرر ہوا۔ اور 16 مارچ 1998 عیسوی کو وہ انتقال کر گئے۔ 1998 عیسوی میں میر غلام رسول نازکی کا انتقال ہوا۔ اب ان کے تھوڑی سی ادبی خدمات کیا تھی، یہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ میر غلام رسول نازکی کی طبیعت شروع سے ہی شعر و سخن کی طرف مائل تھی، یعنی بچپن میں ہی وہ شعر و شاعری کی طرف توجہ دے رہے تھے، ان کی توجہ اسی طرف تھی، ان کو شوق پڑ گیا تھا شعر و سخن کا۔ گھر کا ماحول علمی و ادبی تھا۔ ان کے والد عربی و فارسی کے عالم ہونے کے علاوہ سخن شناس بھی تھے۔ انہوں نے نازکی صاحب کو ادب کی نزاکتوں اور نفاستوں سے روشناس کرایا۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کے مطالعہ نے انہیں اردو شاعری کا گرویدہ بنا دیا، یعنی ان کو اردو شاعری جو تھی وہ ان کو بہت پسند آنے لگی۔ شروع میں قدیم اساتذہ کی پیروی میں غزلیں کہتے رہے، یعنی پرانے جو استاد تھے
ان کی پیروی میں ان کی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے غزلیں کہیں۔ غزل کے علاوہ نظم، قطع اور ربائی کے اصناف میں طبع آزمائی کرتے رہے، یعنی غزلیں تو انہوں نے لکھی، اس کے علاوہ انہوں نے قطع بھی لکھا، نظم بھی اور ربائی میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ وہ نعت بھی خوب لکھتے تھے، یعنی انہوں نے نعت میں بھی کام کیا، نعت بھی لکھتے تھے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے ہیں۔ اردو میں دیدہ تر، چراغ راہ اور متاع فریق کے نام سے ان کے 3 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ نمرود نامہ، آواز دوست اور کاوین وول نام کے شعری مجموعے کشمیری میں ہیں۔ نازکی صاحب کی شاعری میں عام طور پر حسن و عشق، غم روزگار، دنیا کی بے ثباتی، قدروں کی پامالی، درد و حسرت کے موضوعات ملتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع کس کو بنایا ہے؟ حسن عشق، غم روزگار، دنیا کی بے ثباتی یعنی ناپائیداری، قدروں کی پامالی اور درد و حسرت یعنی غم وغیرہ، یہ ان کی شاعری کے موضوع تھے۔ انہی موضوعات کو لے کر انہوں نے غزلیں لکھی ہیں۔ وہ عصری شعور سے بہرور تھے اور جو دور جدید میں فرد اور معاشرے کے پیچیدہ مسائل سے آشنا تھے، یعنی وہ آج کل کا جو زمانہ تھا، اس کی جو رسم و رواج تھے، اس سے پوری طرح سے وہ واقف تھے، اور انسان اور معاشرے کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان سے پوری طرح وہ واقف تھے۔ اس لیے ان کی شاعری میں نئے لہجے کے ساتھ ساتھ نئے نئے موضوعات شامل ہیں۔ جیسے جیسے ان کی شاعری ترقی کر گئی، انہوں نے اپنی شاعری کے لہجے میں نئے نئے موضوعات کو بھی شامل کیا۔ ان کی شاعری کا بنیادی اور اہم ترین موضوع غم ہے۔ ان کی شاعری کا بنیادی مقصد جو ہے، بنیادی موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ غم۔ وہ غم کو زندگی کی اہم ترین حقیقت مانتے ہیں۔ وہ پریشانی کو، غم کو زندگی کی اہم ترین حقیقت مانتے ہیں، یہاں تک کہ غم ہی کو بندہ اور مولا کے درمیان رشتے کی وجہ قرار دیتے ہیں، یعنی خدا کے اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے تو اس میں وہ غم کو کیا کہتے ہیں؟ وہ موضوع بناتے ہیں۔ نازکی فطرت نگاری میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ نازکی صاحب جو تھے ان کو فطرت نگاری پر بھی پورا وہ تھا، اس پر بھی وہ کافی کچھ لکھتے تھے۔ وادی کشمیر کے دل فریب مناظر سے انہیں جو تاریخ ملی ہے، اس کی بدولت انہوں نے اپنی شاعری میں منظر نگاری کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں، یعنی وادی کشمیر کی جو حسین وادیاں ہیں، دل فریب منظر جو ہیں، انہوں نے اس کو میں تاریخ لی اور اپنی شاعری کو اس کا موضوع بنایا۔